جو آباء نماز سے فارغ ہو چکے ہیں قریب تشریف لے آئیں۔ جو آباء نماز سے فارغ ہو چکے ہیں قریب تشریف لے آئیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لكل حول من الاحوال منتہم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان کلامہ حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک انتہائی مشہور و معروف آیہ کریمہ میں نے حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ اور عقیدہ ختم نبوت سے متعلق چند اہم باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کی جائیں گی۔ نہایت خلوص، محبت اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم، نبیوں کے آخر ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔
یہ مہینہ ستمبر کا مہینہ اور اس مہینے کی 7 تاریخ کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے تابناک اور روشن دن، کہ جس دن جھوٹے مدعیان نبوت قادیانیوں کو آئین پاکستان کے تحت غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام نے جو شاندار کردار ادا کیا وہ قابل تحسین ہے۔ اسی مناسبت سے مناسب یہ معلوم ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر گفتگو کی جائے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننا یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے شامل ہے۔ جس طرح اللہ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کرنا ہم سب پر لازم اور واجب ہے، بالکل اسی طرح حضور علیہ السلام کی رسالت کو قبول کرنا اور نبی پاک علیہ السلام کو نبی آخر الزماں ماننا ہم سب پر لازم اور واجب ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی رسالت کی اولین شرط یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم الانبیاء یعنی آخری نبی ہونا بھی تسلیم کیا جائے۔ یعنی یہ لازم اور ملزوم ہے کہ جہاں کہیں نبی پاک علیہ السلام کی رسالت اور آپ کا نام آئے گا، وہاں حضور علیہ السلام کے خاتم الانبیاء ہونے کے وصف کو ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات سے متصف کیا جائے گا۔ یعنی جس جگہ پر نبی کریم علیہ السلام ہوں گے وہاں خاتم الانبیاء ہونے کا لقب حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس عقیدے کو سیکھے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرے۔ چنانچہ میں قرآن اور حدیث سے اس پر چند دلائل پیش کروں گا کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام جب کسی چیز کی تشریح بیان کر دے تو پھر مسلمانوں پر اس کے علاوہ کوئی دوسری تشریح کرنے کا حکم باقی نہیں رہتا۔ ہم حضور علیہ السلام کو خاتم الانبیاء خاتم النبیین مانتے اور جانتے ہیں، اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ، اور یہ عقیدہ ہمیں خود نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ خاتم کے ازروِ لغت کئی معنی ہیں۔ خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں اور مہر کو بھی کہتے ہیں۔ تو ہم نے خاتم سے آخری رسول ہونا، نبوت کو ختم کرنے والا ہونا، یہ کیسے ہم نے طے کر لیا؟ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے اپنے نبیوں پر، اور اس ذریعے سے اللہ کے احکامات انبیاء کرام علیہ السلام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ یہ عقیدہ خود رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا اور حکم دیا اپنے محبوب کو کہ محبوب اس عقیدے کا پرچار کرو، اس کا پیغام لوگوں میں عام کرو، اور اپنے امتیوں کو بتا دو کہ اب میں رب ذوالجلال نے تم پر نبوت کا رسالت کا سلسلہ بند کر دیا۔ تو محبوب تم ان کو اس بات کی تعلیم دو کہ تم خاتم النبیین ہو، آخری نبی ہو، تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ تو ہم نے یہ آخری نبی ہونے کا معنی کیسے لے لیا؟ یاد رکھیں کہ شریعت بہت سارے معنی مطالب کو چھوڑ کر اپنی بارگاہ سے ہمیں ایک نیا معنی عطا فرماتی اور اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہوتا۔ مثال کے طور پر صلاۃ کے معنی ہے نماز ادا کرنا، لیکن اگر ازروِ لغت دیکھیں تو صلاۃ کے معنی ہے تحریک الصلابین، کولے کی ہڈی کو حرکت دینا۔ تو اگر کوئی ناچ گانا کرے اور کہے کہ میں نے کولے کی ہڈی کو حرکت دے لی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی، اس لیے کہ صلاۃ کے جو معنی مطالب ہمیں شریعت نے عطا فرمائے تھے ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اسی طرح حج کے معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ شریعت نے اس کے جو معنی دیے ہیں کہ خاص وقت میں خاص مقام پر خاص طریقے سے عبادت کرنا، وہ معنی ہمیں ازروِ لغت نہیں ملتے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟
ہرگز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنا، تو کوئی اپنے مال کو، دولت کو نکالے اور اس کو دھو دھا کے صاف ستھرا کر لے اور کہے کہ میں نے تو پاک کر لیا، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہرگز ادا نہیں ہوگی۔ تو جو معنی مطالب شریعت نے ہمیں عطا کیے ہیں، جب تک ان پر عمل نہیں کیا جائے گا ہم کسی حکم میں کامل نہیں کہلائیں گے۔ چنانچہ خاتم کے ازرو لغت تو بہت سے معنی ہیں، لیکن جو معنی شریعت نے اور صاحب شریعت نے ہم کو عطا فرمائے